أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. صلوات بھیجیں اور محمد وآل محمد. ایک پروگرام جو پچھلے سال سے اس کی ابتدا ہوئی ہے، جبکہ ایران میں اور عراق میں اور دنیا کے تقریباً 70 ملکوں میں یہ پروگرام اب منایا جا رہا ہے. شروعات ہوئی تھی ایران سے، اور ایران سے یہ پروگرام جو ہے وہ عراق، اور عراق سے اس وقت دنیا کے 70 ملکوں میں یہ پروگرام منایا جا رہا ہے. اور وہ ہے یوم جناب علی اصغر. اور عجیب، میں نے اس کی تصویریں دیکھی، انٹرنیٹ پہ آپ بھی کوئی بھی تصویر دیکھ سکتا ہے کہ ایران میں لاکھوں خواتین ایک جگہ جمع ہوتی ہیں، اور ہر ایک کی گود میں چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے کہ جس کا سن جو ہوتا ہے وہ 1 سال یا اس سے کم کا 1 سال یا اس سے کم کا سن ہوتا ہے. اور عجیب ماحول ہوتا ہے اس کو. تو لہذا یہاں بھی پچھلے سال سے پروگرام شروع کیا گیا. پچھلے سال بھی الحمدللہ کافی تعداد میں خواتین مائیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر یہاں پر آئی تھیں، اور اس میں پروگرام وہ ہوا تھا. اور اس میں میری اہلیہ ہی نے مجلس کو خطاب کیا تھا. اگرچہ وہ مجلسیں بہت کم پڑھتی ہیں، لیکن یہ اس مجلس کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے انہی نے وہ مجلس پڑھی تھی میری اہلیہ نے. لہذا اس سال بھی انشاءاللہ 8 محرم کو دن میں 3 بجے یوم حضرت علی اصغر علیہ السلام منایا جائے گا. خواتین سے گزارش ہے کہ وہ 1 سال تک کے بچوں کو لے کر اس پروگرام میں شرکت فرمائیں. پوری دنیا میں یوم حضرت علی اصغر کے موقع پر جو لباس بچے پہنتے ہیں وہ دفتر مجلس علماء ہند کی طرف سے مفت تقسیم کیا جائے گا. وہ بچے ایک ہرے رنگ کا لباس ہوتا ہے جو تمام بچوں کو پہنایا جاتا ہے. وہ یہیں پر دفتر ہے، امام باڑہ ہی میں دفتر ہے مجلس علماء ہند کا. تو ان بچوں کو وہ لباس یہاں سے فراہم کیا جائے گا، اور وہ مفت لباس جو ہے دیا جائے گا. لیکن گزارش یہ ہے کہ مجلس کے اختتام پر وہ لباس واپس کر دے تاکہ اگلے سال بھی وہ لباس استعمال کیا جا سکے اور اگلے سال بھی وہ لباس کام آ سکے. لہذا کیونکہ اس کی کوئی قیمت نہیں لی جائے گی، مفت جو ہے دیا جائے گا، لہذا گزارش ہے کہ اس کو واپس کر دیں تاکہ اگلے سال بھی اس کو استعمال کیا جا سکے. تو 8 محرم کو 3 بجے اسی حسینیہ میں انشاءاللہ یہ پروگرام اس میں صرف خواتین کا پروگرام ہے. اور اس میں آپ خواتین سے گزارش ہے، بہنوں سے گزارش ہے، ماؤں سے گزارش ہے، بچیوں سے گزارش ہے کہ وہ اس پروگرام میں ضرور شرکت فرمائیں. ایک صلوات بھیج دیں محمد. دوسرا پروگرام جو اہمیت کا حامل ہے وہ قومی لحاظ سے اہمیت کا حامل ہے. ہمارے جو امام باڑے ہیں، خاص طور سے جو بڑا امام باڑہ، آصفی امام باڑہ جو کہلاتا ہے، اس میں محرم کے دوران کوئی پروگرام نہیں ہوتا تھا، اور وہاں پر ایک ویرانی سی رہتی تھی. اور آپ یاد رکھیں کیونکہ بڑے امام باڑے میں ہمارے پروگرام نہیں ہوتے رہے، لہذا حکومت کو پورا موقع مل گیا کہ اپنا پورا تسلط، ناجائز قبضہ اپنا وہاں پر جما لے. اور اس کے بعد وہاں پر اس طرح سے وہاں حرکتیں ہونے لگیں جو تقدس کے خلاف ہے، امام باڑے کی پاکیزگی کے خلاف وہاں پر حرکتیں ہوتی ہیں. اس کا ایک سبب یہ ہے کہ قوم وہاں جاتی نہیں ہے. اگر ہم ہزاروں کی تعداد میں ہمارے لوگ وہاں پہنچنے لگیں تو پھر وہاں ہمت نہیں ہوگی حکومت کی کہ وہ وہاں کے تقدس اور پاکیزگی کے خلاف کوئی وہاں پر کام ہو سکے. لہذا گزارش اسی لیے وہاں مجلسیں قائم کی گئیں، اور کوشش دوہرا اس کا ہدف ہے کہ ایک تو یہ کہ شیعہ سنی اتحاد کا ماحول پیدا ہو، دوسرا یہ کہ زیادہ سے زیادہ تعداد مومنین وہاں شریک ہوں
تاکہ وہ حسینیہ آباد ہو اور حکومت کا تسلط اس پر سے ہٹے، اور جو غیر مذہب کے لوگ ہیں ان کے تسلط اس پر سے ہٹے۔ ان کو کیا معلوم کہ ہمارے امام باڑوں کی پاکیزگی کیا ہوتی ہے اور تقدس کیا ہوتا ہے، لہذا ان کو نہیں اندازہ ہے، لہذا اس وجہ سے وہاں پر ایسی کام ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہاں کی پاکیزگی اور تقدس میں فرق آ جاتا ہے۔ لہذا گزارش ہے کہ یہ مجلسیں جو وہاں قائم کی گئی ہیں اس میں آپ حضرات بھاری تعداد میں شریک ہوں، تاکہ وہاں کے اوپر پتہ چلے کہ بھئی ہمارے قوم کے اختیار میں امام باڑہ ہے، اور ہم اپنا امام باڑہ کسی کے سپرد کرنے پر تیار نہیں ہے، کسی کو دینے پر تیار نہیں ہے۔ وہ الگ چیز ہے کہ آپ اس کی حفاظت کا انتظام کریں کہ اس کو نقصان نہ پہنچے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہاں کی آپ نقصان نہ، امام باڑے کی عمارت کو تو نقصان نہ پہنچے لیکن پاکیزگی کو نقصان پہنچ جائے، اس کے تقدس کو نقصان پہنچ جائے، یہ ہمیں برداشت نہیں ہے۔ لہذا آپ حضرات کا جانا وہاں، اور بہت بڑی تعداد میں جانا، اور وہاں اور مزید پروگرام آپ حضرات کریں۔ آپ دیکھیں کہ سبتر آباد کا امام باڑہ جو آباد ہوا ہے، تو وہاں آپ دیکھیں کہ سارے پروگرام اس علاقے کے سبتر آباد کے امام باڑہ ہی میں ہوتے ہیں۔ وہاں چہلم کے مجلسیں وہیں منعقد ہوتی ہیں، پنجم کی مجلسیں وہیں منعقد ہوتی ہیں، شب داریاں وہیں منعقد ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ ایک ایسا امام باڑہ کہ ہمارے بچوں نے کو خبر بھی نہیں تھی کہ وہاں پر کوئی امام باڑہ ہے، ہمارے بہت سے جوانوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ وہاں کوئی امام باڑہ بھی ہے، لیکن الحمدللہ وہ امام باڑہ آباد ہے اس وقت، اور وہاں مجلسیں ہو رہی ہیں۔ لیکن بڑے امام باڑے کے سلسلے میں ہم سے کوتاہی ہوئی کہ وہاں ہم نے پروگرام نہیں رکھے۔ احتجاجی پروگرام تو ہوتے تھے لیکن مجلسوں کے پروگرام وہاں نہیں ہوئے، جس کی وجہ سے حکومت کو بہت پورا بھرپور موقع مل گیا کہ اس کے اوپر اپنا تسلط جما لے۔ لہذا گزارش ہے کہ قوم کے ہمارے بچے، جوان، بوڑھے، خواتین ان پروگراموں میں جو امام باڑے میں ہوں مجلسوں کے، اس کوئی بھی پروگرام ہو، صرف جو ہو رہے پروگرام سے اسی کی بات نہیں ہے، آگے بھی پروگرام کیے جائیں وہاں پر، اور اس امام باڑے کو آباد رکھا جائے۔ اور ادھر جو مجلسیں ہو رہی ہیں جو 1 بجے دن میں وہاں شروع ہو جاتی ہے، جس میں ایک صوفی عالم جو کلکتے سے تشریف لائے شبیر وارسی صاحب، اور ان کو وہ خطاب کر رہے ہیں، کل پہلی مجلس تھی، آج دوسری، تو اس میں ان مجلسوں میں آپ حضرات ضرور شرکت کریں۔ دوہرا میں نے کہا ہدف ہے اس کا، دوہرا مقصد ہے، ایک تو شیعہ سنی اتحاد پیدا کرنا، اور دوسرا امام باڑے کو آباد کرنا۔ ایک صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد۔ میرے لیے مشکل میرے لیے مشکل یہ پیدا ہوگی کہ رات میں شدید درد دانت میں پیدا ہو گیا میرے لیے، اور تقریباً پوری رات بیٹھے بیٹھے گزر گئی۔ دانت کا درد بہت شدید ہوتا ہے، اور بہرحال کچھ ایک آدھ ٹیبلٹ لے کے ہلکی سی ریلیف ملی ہے، لیکن پھر بھی درد ابھی دانت میں ہے، بڑی بڑا سا مشکل مجھے پیش آ رہی ہے مجلس پڑھنے میں۔ لیکن ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ عبادت میں جتنی زحمت ہو اتنی عبادت کا ثواب بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یا تو میں تو سمجھتا ہوں کہ عام مجلسوں سے زیادہ مجھے اس مجلس میں ثواب ملے گا جو میں عالم تکلیف میں پڑھ رہا ہوں۔ ایک صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد۔ میں چاہتا ہوں کہ کل کا جو موضوع ہے، اس کو جو بات شروع ہوئی ہے، وہ بھی جو آیہ کریمہ میں نے عنوان بیان قرار دیا ہے اس سے مرتبط ہے۔ وہ آیہ کریمہ کا میں ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ یقول الذین کفروا لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، یہ کافر کہتے ہیں، یہ مشرک کہتے ہیں، یہ دشمنان اسلام کہتے ہیں، یہ دشمنان رسالت کہتے ہیں کہ یہ جو رسول ہیں جو اپنے رسالت کا دعویٰ کر رہے ہیں، جو اپنی پیغمبری کا دعویٰ کر رہے ہیں، جو اپنے کو نبی بتا رہے ہیں، جو اپنے کو اللہ کا نمائندہ بتا رہے ہیں، اللہ کی طرف سے ان کے اوپر کوئی معجزہ نازل کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ کی طرف سے ان کے اوپر کوئی آیت، کوئی دلیل اور کوئی ثبوت نازل کیوں نہیں ہوتا؟ اس کا مطلب ہے کہ مشرکوں کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، پیغمبر نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس کوئی معجزہ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی معجزہ نہیں ہے۔ اسی موضوع پہ انشاءاللہ جتنی میری بساط ہے اس سلسلے میں عرض کروں گا، لیکن میں نے کہا کہ یہ موضوع جو عزاداری کا ہے یہ بھی مرتبط ہے، کیونکہ یہ خود عزاداری بھی معجزہ ہے، خود عزاداری بھی معجزہ ہے۔ میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا تھا، یہ معجزہ الہی ہے، یہ معجزہ رسالت ہے، یہ معجزہ امامت ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد۔
اور واقعی حقیقت ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، وہ بالکل سامنے کی چیز ہے۔ یہ نہیں کہ ہم اس کو لمبی لمبی دلیلوں سے ثابت کریں اور فلسفے سے ثابت کریں اور منطق کے جو قوانین اس سے ثابت کریں، بالکل سامنے کی چیز ہے کہ دنیا کا ہر غم گھٹ جاتا ہے، دنیا کا ہر غم ختم ہو جاتا ہے، لیکن یہ غم ایسا ہے کہ جو بجائے گھٹنے کے بڑھ رہا ہے، اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں زمانے کی تقسیم کی گئی ہے، صاحبان علم موجود ہیں، صاحبان فہم موجود ہیں، زمانے کی تقسیم 3 حصوں میں کی گئی ہے، ماضی، حال اور مستقبل۔ بات تمہارے لیے جو ہے وہ آسان ہو جائے گی کہ کوئی بہت بڑا بادشاہ ہے، بہت بڑا بادشاہ ہے جس کی بہت بڑی حکومت ہے، اتفاق سے وہ سفر پر نکلا، اپنی فوجوں سے وہ جدا ہو گیا، اپنے ساتھیوں سے وہ جدا ہو گیا اور جنگل میں بھٹک رہا تھا، بھوک بھی اس کو لگی، پیاس بھی لگی، قریب تھا کہ اس کی جان نکل جائے، قریب تھا کہ اس کی بھوک اور پیاس سے جان نکل جائے۔ اس نے دیکھا ایک چھوٹی سی جھونپڑی ہے، وہ جھونپڑی کے اندر گیا، دیکھا وہاں ایک بوڑھی عورت ہے کہ جو اس جھونپڑی میں رہ رہی ہے۔ اس نے کہا میں اس ملک کا بادشاہ ہوں، لیکن کیونکہ میرے ساتھی چھوٹ گئے ہیں لہذا میرے پاس نہ کھانے کا سامان ہے نہ پینے کا سامان، قریب ہے کہ میری جان نکل جائے، لہذا تم میرے لیے کچھ انتظام کر دو۔ اس کے پاس ایک بکری تھی، اس نے بکری کا دودھ دوہا اور اس کے بعد وہ بادشاہ کو پلایا۔ اس کے بعد اسی ایک بکری کو ذبح کر کے اس کا سالن بنا کے اور اس کے بعد وہ بادشاہ کو کھلا دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ میں تمہارا یہ احسان یاد رکھوں گا، جب کبھی تم مشکل میں پڑنا تو میری دارالسلطنت میں آ جانا، میں تمہاری مشکل حل کر دوں گا، میں تمہاری مصیبت آسان کر دوں گا۔ اس بیچاری کے پاس وہی ایک بکری تھی کہ جو اس کے آذوقے کا سامان تھی، ظاہر اس کو زحمت ہو گئی، اس کو دقت ہو گئی، کھانے پانی کی جو دقت ہوئی، تو پھر اس کو بادشاہ کا وعدہ یاد آیا۔ وہ بادشاہ کے پاس پہنچتی ہے کہ میں وہی بوڑھی عورت ہوں کہ جس کی جھونپڑی میں آپ آئے تھے اور میں نے وہاں آپ کو پیاس بھی آپ کی بجھائی تھی اور آپ کو کھانا بھی کھلایا تھا۔ اب بادشاہ نے اپنے درباریوں سے پوچھا یہ بتاؤ کہ اس کی اس خدمت کا کیا صلہ دیا جائے، اس کی اس قربانی کا کیا صلہ دیا جائے۔ کسی درباری نے کہا اس نے ایک بکری ذبح کی تھی، آپ اس کو 2 بکریاں دے دیجیے۔ کسی نے کہا 3 بکریاں دے دیجئے، کسی نے پورا گلہ بکریوں کا دے دیجئے۔ بادشاہ نے کہا تم نے انصاف نہیں کیا، اس کے ساتھ تم نے انصاف نہیں کیا، اس کی کل پونجی وہی ایک بکری تھی، کل پونجی اس کی وہی ایک بکری تھی، اس نے وہ بکری میرے کے اوپر نشاور کر دی، لہذا اب اس کا صلہ نہ 2 بکریاں نہ ایک گلہ بلکہ جتنا میرا خزانہ ہے سب اس کے سپرد کر دیا جائے، کیونکہ اس کے پاس جو کچھ تھا اس نے میرے اوپر نشاور کر دیا، لہذا میرے پاس جو کچھ ہے میں اس کو دینے کا اعلان کرتا ہوں۔ تو یہ تو دیکھو کہ حسین نے اسلام کو بچانے کے لیے جو کچھ تھا سب کچھ نچھاور کر دیا۔ تب احسان کا بدلہ یہی ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنی پوری کائنات حسین کے حوالے کر دے۔ اب تعجب نہ کرنا کہ صرف زیارت میں 90 حجوں کا ثواب کیسے ہو گیا۔ ایک صلوات بھیجے مولانا عباس صبر محمد والا۔ توجہ چاہوں گا، آپ دیکھیں امام حسین کی بچپنے کی ادائیں جز عبادت بن گئی ہیں، عبادت کا جز بن گئی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ 7 مرتبہ تکبیر کہنا، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے علماء ایسے ہیں کہ جب تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں نماز کے لیے تو 6 تکبیریں وہ پہلے کہتے ہیں، پھر آخری تکبیر تکبیرۃ الاحرام ہوتی ہے جس کے بعد وہ نماز کی نیت باندھتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیا؟ اس کے لیے روایت بھی موجود ہے کہ رسول اللہ نماز پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں، امام حسین نظر آئے، امام حسین کو گود میں اٹھا لیا، گود میں اٹھائے مصلی پر آئے۔ ارے توجہ رہے، امام حسین کو آغوش میں لیے ہوئے مصلی پر آئے۔ تاریخ گواہ ہے، روایت گواہ ہے کہ رسول اللہ نے تکبیر کہی، امام حسین نے بھی تکبیر کہی، آغوش میں رسول اللہ کے۔ رسول کو حسین کی تکبیر اتنی پسند آئی کہ رسول نے دوبارہ تکبیر کہی۔
پھر حسین نے تکبیر کہی، پھر رسول نے دوبارہ تکبیر کہی، 6 مرتبہ رسول نے تکبیر کہی ہے اور حسین نے اس تکبیر کو دہرایا ہے۔ آج نماز کا جز یہ عمل بن گیا ہے کہ جو حسین نے تکبیریں کہی تھی۔ ایک صلوات بھیجے مولانا نواز محمد والا۔ رسول اللہ خطبہ دے رہے ہیں، رسول اللہ خطبہ دے رہے ہیں۔ ایک عالم اہل سنت سے، ایک صوفی عالم سے میں نے جو بات سنی ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جمعے میں شاید میں نے کبھی بیان بھی کی تھی، لیکن یہاں مجلس میں شاید بیان نہیں کی، لہذا میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں جمعے میں یہ ہوتا ہے کہ بیچ میں خطبہ منقطع کر کے اور اس کے بعد جو خطبہ جمعہ کہنے والا ہوتا ہے بیٹھ جاتا ہے، پھر بیٹھ کے پھر دوبارہ وہ خطبہ شروع کرتا ہے۔ 2 منٹ 3 منٹ وہ بیٹھتا ہے، 2 منٹ، اس کے بعد دوبارہ خطبہ شروع ہوتا ہے۔ پہلے شروع میں یہ نہیں تھا انداز، رسول اللہ بس مسلسل ایک خطبہ دیتے تھے، بیچ میں بیٹھتے نہیں تھے، وہ بیچ میں بیٹھتے نہیں تھے۔ اب سنیے، رسول اللہ جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، سامنے سے امام حسین آ رہے ہیں، سامنے سے امام حسین آ رہے ہیں، دامن میں پیر الحجا۔ کب اس کے کہ حسین زمین کے اوپر آئے، رسول نے خطبہ چھوڑا، ممبر سے اترے، آگے بڑھے، اور قبل اس کے کہ حسین زمین تک پہنچے رسول نے حسین کو سنبھال لیا، سنبھال کر آئے ممبر کے اوپر۔ اب امام حسین کے فضائل بیان کرنا شروع کیے ہیں، یہ میرا حسین ایسا ہے، یہ میرا حسین ایسا ہے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ خطبہ انہوں نے شروع کیا۔ ان صوفی عالم نے کہا کہ جتنی دیر حسین کو لے کر رسول ممبر پر بیٹھے تھے اور جتنی دیر خطبہ روکا تھا، آج تمام جمعے کے خطیبوں پر واجب ہو گیا ہے کہ اتنی دیر خطبہ روک کر ممبر پر بیٹھے۔ ایک صلوات بھیجے مولانا نواز صبر محمد والا، ایک صلوات بلند آواز سے پر محمد وآل محمد۔ تو یہ وہ یادگار ہے اس واقعے کی کہ جب رسول اللہ ہیں امام حسین کو اپنی آغوش میں لے کر ممبر پر آ کر بیٹھے تھے اور درمیان میں خطبہ اپنا روک دیا تھا۔ اتنی دیر کے لیے خطبہ روک دینا ہر خطیب کے اوپر کہ جو نماز جمعہ کا خطبہ دے رہا ہو واجب کر دیا گیا ہے۔ اور پورا واقعہ آپ کے سامنے تفصیل نیز کرنا ہے۔ مجھے اتنا بتا دیجئے کہ ظاہر ہے کہ رسول اللہ ممبر کے اوپر ہیں، درمیان میں اصحاب کا مجمع ہے، اور اس کے بعد حسین امام حسین جو ہے ادھر سامنے سے آ رہے ہیں، گرنے لگے۔ یہ بھی کیا جا سکتا تھا کہ رسول اللہ اپنے کسی صحابی کو اشارہ کر دیتے کہ بھئی میرے حسین کو تم اٹھا لو، لیکن یہ کیا کیا، خود اپنا خطبہ چھوڑا اور قبل اس کے کہ حسین زمین تک پہنچے رسول پہنچ گئے اور حسین کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ اگر فرض کیجئے کوئی خطیب ہو، کوئی ذاکر ہو، اس کا کتنی چہیتی اولاد کیوں نہ ہو، وہ مجلس پڑھ رہا ہو اور وہ دور سے دیکھے کہ اس کا بیٹا آ رہا ہے اور گرنے لگے، تو اپنی مجلس چھوڑ کر وہ ممبر سے اتر جائے اور جا کر اپنے بچے کو سنبھالے، تو ہر ایک اعتراض کرے گا بھائی ان کو مجلس چھوڑنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کسی کو بھی اشارہ کر دیتے، وہ بچے کو سنبھال لیتا۔ یہ کیا انہوں نے حرکت کی تھا، مجلس چھوڑ دی، مجلس چھوڑ کر ممبر سے اترے اور ممبر سے اتر کر اپنے بچے کو سنبھالا۔ یہ بات تو مناسب نظر نہیں آتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کا بچہ گر رہا ہو، وہ ممبر کے اوپر بیٹھا ہوا مجلس پڑھ رہا ہو یا خطبہ دے رہا ہو، تو لوگ پسند نہیں کریں گے کہ وہ اتر کے جا کر خود سے جو ہے اپنے بچے کو، نواسے کو، پوتے کو، اس کو جا کر اٹھائے، بلکہ ہر ایک یہ کہے گا بھئی اوپر سے اشارہ کر دیا ہوتا کوئی بھی اس کو اٹھا لیتا۔ لیکن پوری توجہ ہے، لیکن کوئی خطیب ممبر پر بیٹھا ہوا ہے اور فرض کیجئے مجمع اس کی طرف مخاطب ہے اور پیٹھ ہے دوسری طرف، وہیں کے اوپر کسی میز کے اوپر، کسی الماری کے اوپر قرآن رکھا ہوا ہو، اگر ارے توجہ رہے، قرآن رکھا ہوا ہو اور یہ خطیب و ذاکر دیکھے کسی سبب سے وہ قرآن اس الماری پر سے یا اس میز کے پر سے گرنے والا ہے، گرنے والا ہے۔
اب یہ اگر کہے گا کسی نماز میں شرکت کرنے والے سے تو ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی تاخیر ہو جائے اور اس کے پہنچنے سے پہلے پہلے قرآن زمین پر گر جائے، تو اب اس خطیب کے اوپر واجب ہے، ارے اس خطبہ دینے والے پر، اس مجلس پڑھنے والے پر واجب ہے کہ اپنی مجلس چھوڑے، اپنا خطبہ چھوڑے، اور قبل اس کے کہ قرآن زمین تک پہنچے اس کو سنبھال لے۔ حسین نہیں گر رہے تھے، قرآن نعتیں گر رہا تھا۔ ایک صلوات بلند آواز سے بر محمد و آل محمد۔ نماز پڑھ رہے ہیں رسول اللہ، یہ جو کہتے ہیں کہ بھائی اتنی عزاداری پر اتنا شوق کیوں ہے، یہ اتنا عزاداری پر زور کیوں ہے، تو اس کے لیے میں مثالیں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تو دیکھو عزاداری ہے کس کی، دیکھو غم ہے کس کا، کہ جس کے لیے رسول جو ہے اس طرح سے بار بار اس کا شرف دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ رسول نماز پڑھ رہے ہیں، حالت سجدہ میں ہیں، پھر امام حسین چلے اور تمام اصحاب کو سے گزرتے ہوئے رسول تک پہنچ گئے، اور رسول اللہ عالم سجدہ میں ہیں۔ اب سجدے کے عالم حسین پیٹھ کے اوپر ہیں، میں نے کہا کہ ہر فضیلت کو گھٹایا جاتا ہے، لہذا اس فضیلت کو بھی گھٹانے کی کوشش کی گئی۔ کہا گیا بچوں کو شوق ہوتا ہے کہ سواریوں پر سوار ہوں، لہذا انہیں دیکھا کہ رسول جو ہے وہ عالم سجدہ میں ہے، لہذا حسین پیٹھ کے اوپر آ کر سوار ہو گئے، بیٹھ گئے، اس میں کوئی فضیلت نہیں ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ اگر صرف بچپنے کی وجہ سے حسین نے کام کیا ہوتا تو راستے میں کتنی تیز رفتار سواریاں موجود تھیں۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز سے بر محمد۔ سب کو پھلانگتے ہوئے تیز سے تیز رفتار سواریاں موجود تھیں، سب کو چھوڑتے ہوئے وہ رسول کے پاس پہنچے اور رسول کی پشت کے اوپر سوار ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سواری کے شوق میں نہیں، مشیت الہیہ کے اشارے پر فضیلت امام حسین بیان کرنا مقصد ہے۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز سے بر محمد۔ ایک صلوات بلند آواز سے بر محمد و آل محمد۔ بہرحال وہی اعلان ہے کہ جو میں صرف شروع میں کر چکا کہ شبیر علی وارثی صاحب جو کلکتے سے تشریف لائے ہیں، ان کا عنوان ہے نور اور کتاب۔ نور اور کتاب کے عنوان کے اوپر وہ مجلسیں خطاب فرما رہے۔ کل پہلی مجلس تھی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس تاریخی امام باڑے کو آباد کرنے کے لیے آپ حضرات اس میں ضرور تشریف لے جائیں، اور تاکہ امام باڑہ آباد ہو، اور ساتھ ہی ساتھ شیعہ سنی اتحاد کا جو ہمارا مقصد ہے وہ بھی اس میں پورا ہو۔ دوسرا یہ کہ امام زمانہ ٹرسٹ جو خدمات انجام دے رہا ہے اس میں بھی آپ حضرات تعاون فرمائیں۔ یہاں پر تفصیل کا موقع نہیں، ورنہ ہے کہ ٹرسٹ جو ہے بہت بڑے بڑے کام انجام دے رہا ہے اس میں، اور جس سے نوجوانوں کو بہت فائدہ پہنچ رہا ہے۔ خواتین کے لیے بھی سلائی کا سینٹر مفت قائم ہے، کمپیوٹر کا سینٹر جوانوں کے لیے مفت قائم ہے، اور اسی طرح سے وہ ایمبولینس مفت دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو کارڈ دیا گیا ہے میڈیکل کارڈ، اس سے سینکڑوں مومنین نے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا۔ کہیں 50% ان کو کنسیشن ملتا ہے، کہیں 30% کنسیشن ملتا ہے۔ لہذا ہماری رپورٹ یہ ہے کہ اس سے مومنین کو بہت زیادہ اس کارڈ سے فائدہ پہنچ رہا ہے کہ جو ان کو میڈیکل کارڈ دیا گیا ہے کہ جہاں بھی وہ جاتے ہیں ان کو جہاں سے معاہدہ ہے وہاں 30%، 40%، یہاں تک کہ 50% تک کی چھوٹ ان کو اس میں ملتی ہے جو وہاں پر وہ علاج کرتے ہیں۔ لہذا اس فنڈ میں آپ حضرات تعاون فرمائیں انشاءاللہ، تاکہ بہتر سے بہتر یہ فنڈ خدمات کر سکے۔ صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد۔ ایک صلوات بلند آواز سے بر محمد و آل محمد۔ امام حسین پشت کے اوپر ہیں، 70 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، 70 مرتبہ۔ اسی نے کسی خطیب نے بڑا اچھا جملہ کہا ہے کہ امام حسین کی وجہ سے نماز میں کمی نہیں آتی ہے، نماز میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز سے بر محمد و آل محمد۔
رسول اللہ نے چاہا کہ امام حسین کو اپنے پشت سے اتاریں، اسی وقت حکم الہی ہوتا ہے، جبریل آ جاتے ہیں، جبریل آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول حکم الہی ہے کہ جب تک حسین اپنی مرضی سے نہ اترے اس وقت تک آپ سجدے سے سر نہیں اٹھائیے گا، جب تک اپنی مرضی سے نہ اترے اس وقت تک سجدے سے آپ اپنے سر نہیں اٹھائیے گا۔ اب حسین سجدے، اب رسول سجدے میں ہیں، رسول پشت پر ہیں، جبریل موجود ہے وہاں کے اوپر، جبریل انتظار کر رہے ہیں کہ حکم الہی ہو۔ ارے توجہ رہے، رسول منتظر ہیں کہ جبریل اشارہ کریں، توجہ رہے، رسول منتظر ہے کہ جبریل اشارہ کریں، جبریل منتظر ہے کہ اللہ کی طرف سے حکم ہو، اور اللہ انتظار کر رہا ہے کہ حسین اپنی مرضی سے کب پشت اترے۔ ایک صلوات بلند آواز سے بر محمد وآلہ۔ اب موضوع یہی ہے، لہذا 2-3 منٹ اور لینا ہے سلسلے میں آپ حضرات کے۔ آپ دیکھیں کل میں نے ایک حدیث پیش کی تھی، مشہور و معروف حدیث ہے، زبان زد ہے، بچے کو یاد ہے، بچے کو یاد ہے، حسین منی وانا من الحسین۔ اس کے دوسرے جز کے اوپر احب اللہ من احب حسینہ وابغض اللہ من ابغض حسینہ، اس کے دوسرے جز پر میں نے کل گفتگو کی تھی۔ آج چاہتا ہوں صرف 2-3 منٹ اس کا جو پہلا جز ہے اس کے اوپر گفتگو ہو جائے، حسین منی وانا من الحسین۔ میں نے کہا تھا مسند امام احمد ابن حنبل میں یہ حدیث موجود ہے، صحیح ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، صحیح ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے، صحیح ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس کا مطلب اتنی معتبر ترین کتابوں میں یہ حدیث شریف موجود ہے، لہذا کوئی مسلمان اس سے انکار نہیں کر سکتا ہے کہ رسول نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہاں کے اوپر کہہ دیا جاتا ہے کہ صاحب صرف اور صرف محبت میں رسول اللہ نے یہ جملہ کہہ دیا، ورنہ اس جملے کی کوئی معنی نہیں ہے، اس جملے کا کوئی مطلب نہیں ہے، اس کا کوئی مفہوم نہیں ہے کہ جس طرح سے اگر باپ کی آغوش میں کوئی ننھا سا بچہ بیٹھا ہو تو اس کو بہلانے کے لیے پتہ نہیں کتنے جملے کہتا ہے، دادا کی آغوش میں ننھا سا اگر پوتا بیٹھا ہو، نانا کی گود میں اگر چھوٹا سا نواسا بیٹھا ہو تو اس کو بہلانے کے لیے کتنے جملے کہتا ہے، تمہارے لیے چاند لے آؤں گا، تمہارے لیے ستارے لے آؤں گا۔ تو کیا سچ مچ چاند لے آئے گا وہ؟ کیا سچ مچ ستارے لے آئے گا؟ نہیں، ننھے سے بچے کو بہلانے کے لیے وہ ایسے جملے کہا کرتا ہے کہ جس کا کوئی مطلب اور مفہوم نہیں ہوتا ہے، نہ لوگ اس میں مطلب ڈھونڈتے ہیں نہ مفہوم ڈھونڈتے ہیں، بلکہ محبت میں جملے کہہ دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ نے بھی اپنے نواسے کی محبت میں ایک جملہ کہہ دیا کہ جس کی کوئی معنی نہیں ہے، جس کا کوئی مطلب نہیں ہے، جس کا کوئی مفہوم نہیں ہے۔ کہ بھئی کون سا جملہ؟ کہ پہلا جملہ تو ٹھیک ہے کہ حسین مجھ سے ہے، کیونکہ اگر نانا نہ ہو تو نواسا بھی نہیں ہو سکتا، اگر نانا نہ ہو تو نواسا بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن جو دوسرا جملہ ہے، جو دوسرا جز ہے کہ میں حسین سے ہوں، اس کے کوئی معنی نہیں ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، اس کا کوئی مفہوم نہیں نکل رہا ہے۔ یہ کیسے کہ نانا کہے نواسے سے کہ میں تم سے ہوں، لہذا اس کا کوئی مفہوم و مطلب نہیں ہے۔ پچھلے سال میں نے شب عاشور کی مجلس میں 2-4 جملے اس سلسلے میں کہے تھے، مگر کیونکہ وہ مجلس نشر نہیں ہوتی تو مجھے معلوم ہے کہ یہ مجلس جو ہوتی ہے پوری دنیا میں نشر ہوتی ہے، لہذا یہ بات تمام مسلمانوں تک پہنچنا چاہیے، اور یہ مجلسیں ایسی ہیں کہ سارے مسلمان بھی اس کو دیکھتے ہیں، اور دوسرے مذہب کے لوگ ہندو حضرات ہیں انہوں نے خود مجھ سے کہا کہ ہم بھی ان مجلسوں کو سنتے ہیں، لہذا یہ بات جو ہے وہ ایسی ہے کہ جو پوری دنیا تک پہنچنا چاہیے اس انٹرنیٹ کے ذریعے سے اور ٹی وی کے ذریعے سے۔ لہذا میں جو پچھلے سال بیان کیا تھا شب عاشور، میں چاہتا ہوں کہ آج اس مجلس میں اس کو دوبارہ بیان کیا جائے کہ حقیقت یہ ہے کہ یہی دوسرا جز حدیث کا، پوری توجہ ہے،
دوسرے جز کو دلیل بنایا گیا، ثبوت بنایا گیا کہ صرف محبت میں ایک نانا جو ہے وہ نواسے کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہے کہ جس کے کوئی معنی نہیں ہے، جس کا کوئی مطلب نہیں، جس کا کوئی مفہوم نہیں ہے، مگر میں کہوں گا کہ یہ حدیث کا دوسرا جز ہی اس بات کی دلیل ہے، دوسرا جز ہی اس بات کی دلیل ہے، دوسرا ٹکڑا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ محبت کے تقاضوں میں یہ جملہ نہیں کہا جا رہا ہے، بلکہ مستقبل کے آئینے میں حسین کا کردار دیکھ کر رسول سند دے رہے ہیں۔ سنیے، بہت توجہ سے سنیے، بہت توجہ سے سنیے، بہت بڑا درس بھی اس میں ہے۔ یہی دوسرا جز اور حدیث کے یہی دوسرا ٹکڑا اس بات کی دلیل ہے کہ مستقبل کے آئینے میں اپنے نواسے کا کردار دیکھ کر رسول سند دے رہے ہیں کہ میں حسین سے ہوں، میں حسین سے ہوں۔ پوری توجہ رہے جملوں کے اوپر۔ جو بد کردار لوگ ہوتے ہیں، جو کم ظرف لوگ ہوتے ہیں، جو کم ظرف و بد کردار لوگ ہوتے ہیں، جو پست لوگ ہوتے ہیں، ان کی زندگی ان کا مقصد ہوتی ہے۔ ارے توجہ رہے جملوں پر۔ ان کی زندگی ان کا مقصد ہوتی ہے، بس زندہ رہیں، پیٹ کا جہنم بھرتا رہے، بس ملتا رہے، چاہے قوم سے غداری کر کے ملے، چاہے شریعت کی مخالفت کر کے ملے، چاہے کہیں اپنا ماتھا ٹیک کر ملے۔ ایک سلوات بھیجے مولانا آواز۔ مگر پیٹ کا جہنم بھرتا رہے، زندہ رہیں، چاہے ذلیل ہو کر زندہ رہیں، چاہے رسوا ہو کر زندہ رہیں، چاہے لوگ تھوکنے کے قابل نہ سمجھ رہے ہوں، مگر زندہ رہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو پس کردار لوگ ہوتے ہیں، جو کم ظرف لوگ ہوتے ہیں، لیکن جو اعلیٰ کردار لوگ ہوتے ہیں، جو بلند ظرف لوگ ہوتے ہیں، ان کا مقصد ان کی زندگی ہوتا ہے۔ ارے توجہ رہے، ان کا مقصد ان کی زندگی ہوتا ہے۔ اگر مقصد زندہ ہے تو وہ زندہ ہے، اگر مقصد باقی ہے تو وہ باقی ہے، اور اگر مقصد ختم ہو گیا اور وہ زندہ بھی ہے تو اپنے کو زندہ نہیں سمجھتے۔ اس کا مطلب ہے کہ اپنے مقصد کو اپنی زندگی سمجھتے ہیں۔ بس یہی سند رسول اللہ نے دی ہے اپنے نواسے کو کہ یہ حسین وہ ہے جو میرا مقصد بچائے گا، میرے پیغام کو زندگی دے گا، میرے مقصد کو حیات دے دے گا، تو مجھے زندگی دے دے گا، مجھے حیات دے دے گا، مجھے بچا لے گا۔ اس لیے سند دی کہ میں حسین سے ہوں، میں حسین سے ہوں۔ اور جو جملے میں نے وہاں کہے تھے وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سے بچوں اور جوانوں کو نہیں معلوم ہوگا کہ حسب اور نسب میں کیا فرق ہے، بہت سے نوجوانوں کو نہیں معلوم ہوگا۔ ارے صاحب فلاں جگہ رشتہ ہم دے رہے ہیں، کہا پہلے حسب نسب تو دیکھ لیجئے۔ یہ جملہ عام طور سے استعمال، خواتین بھی استعمال کرتی ہیں، مرد بھی استعمال کرتے ہیں، بچے بھی سنتے رہتے ہیں، ارے ذرا حسب نسب تو دیکھ لیجئے۔ لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ 99% لوگوں کو نہیں معلوم کہ حسب و نسب میں فرق کیا ہے۔ حسب و نسب میں فرق کیا ہے، حسب کس کو کہتے ہیں اور نسب کس کو کہتے ہیں؟ توجہ رہے، نسب خاندانی صفات کو کہتے ہیں، خاندانی کمالات کو نسب کہتے ہیں۔ باپ کی صفتیں آ جائیں یہ نسب ہے، دادا کے کمالات آ گئے یہ نسب ہے۔ پوری توجہ رہے، باپ کی طرف سے کمالات ملے یہ ہے نسب۔ تو جو خاندانی صفتیں ہوتی ہیں وہ نسب کہلاتی ہیں، وہ نسب کہلاتی ہیں، اور جن کمالات کو انسان خود حاصل کرتا ہے وہ حسب کہلاتی ہیں۔ توجہ رہے، جن کمالات کو خود حاصل کرتا ہے وہ حسب کہلاتی ہیں۔ باپ غریب ہے، کھیتی کسانی کر رہا ہے، بیٹا پڑھ لکھ گیا، پروفیسر ہو گیا، ڈاکٹر ہو گیا، تو یہ ڈاکٹر ہی ہونا یہ اس کا حسب ہے،
یہ پروفیسر ہونا یہ اس کا حسب ہے، اور کھیتی کسانی نسب ہے۔ ارے توجہ رہے، کھیتی کسانی نسب ہے، اور جو ڈاکٹر اپنی محنت سے بن گیا، جو انجینئر اپنی محنت سے بن گیا، یہ ہے حسب، یہ ہے حسب۔ جو خاندان سے ملے وہ نسب ہوتا ہے، جو اپنی محنت سے حاصل کرے وہ حسب ہوتا ہے۔ تو بس یوں ہی سن لیجئے کہ حسین مجھ سے ہے، حسین مجھ سے ہے، یہ حسین کا نسب ہے۔ ارے توجہ رہے، حسین مجھ سے ہے، حسین مجھ سے ہے، یہ حسین کا نسب ہے، اور میں حسین سے ہوں، یہ حسین کا حسب ہے۔ ایک صلوات بلند آواز سے بر محمد والے۔ بس میں حسین سے ہوں، یہ حسین میرے دین کو بچا لے گا، اسلام کو بچا لے گا، پیغام کو بچا لے گا۔ یہ ہے حسین کا حسب، یہ ہے حسین کا حسب۔ رسول سے ہے یہ نسب، اور رسول ان سے ہے یہ حسب۔ توجہ رہے، میں نے کہا بلند کردار وہ ہیں جو اپنے مقصد کو اپنا زندگی سمجھتے ہیں۔ مقصد اگر زندہ ہے تو وہ زندہ ہے، مقصد اگر زندہ ہے تو وہ زندہ ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ آج نعرہ لگایا جاتا ہے گاندھی جی زندہ باد، نہرو جی زندہ باد، کیا زندہ ہے وہ؟ نہیں، دنیا سے گزر گئے، مگر آج بھی نعرہ لگایا جاتا ہے گاندھی جی زندہ باد۔ یہ کیوں گاندھی جی زندہ باد کو نعرہ لگایا جاتا ہے؟ کیونکہ انہی نے ہندوستان کو آزاد کروایا ہے، ہندوستان کو آزاد کروایا ہے۔ تو جب تک ہندوستان آزاد رہے گا گاندھی زندہ باد کہا جاتا رہے گا۔ ارے توجہ رہے، گاندھی زندہ ہے اس وقت تک جب تک کہ ہندوستان آزاد ہے، کیونکہ ان کا کارنامہ زندہ ہے۔ توجہ رہے، ان کا کارنامہ زندہ ہے، لہذا گاندھی زندہ ہے اس وقت تک جب تک کہ ہندوستان آزاد۔ تو بس سمجھ لیجئے کہ رسول اس وقت تک زندہ ہے جب تک اسلام موجود ہے، دین موجود ہے، شریعت موجود ہے، اور رسول کو زندگی دینے والے کا نام ہے حسین ابن علی۔ ایک صلوات بھیجے بر محمد والا۔ جنہی نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا مگر دین کو بچا لیا، اسلام کو بچا لیا۔ ہاں عزاداروں، ہم بھی وطن چھوڑتے ہیں اور ہم بھی وطن ترک کرتے ہیں، لیکن ہمارا وطن کا چھوڑنا کچھ اور ہے، اور حسین کا مدینہ چھوڑنا کچھ اور ہے، جہاں نانا کا مزار، جہاں ماں کی قبر، جہاں بھائی کی قبر۔ تصور کیجئے کہ حسین کے دل کا کیا حال ہوا ہوگا جب مدینہ چھوڑنا پڑ رہا ہوگا، جب مدینہ ترک کرنا پڑ رہا ہوگا۔ ہم بھی ہجرت کرتے ہیں، ہم بھی اپنے وطن کو چھوڑتے ہیں، مگر جب بھی ہم وطن کو چھوڑتے ہیں تو ذہن میں کہیں نہ کہیں تصور رہتا ہے کہ شاید کبھی پلٹ کر آنا ہو، شاید کبھی واپسی ہو۔ لیکن جب حسین مدینہ چھوڑ رہے تھے تو اس یقین کے ساتھ کہ اب کبھی واپسی نہیں ہونے والی ہے، اب مدینے واپس نہیں آنا ہے، تو عجیب بے چینی کا عالم ہے، عجیب اضطراب کا عالم ہے۔ روایت کہتی ہے کہ وہ شب کہ جس کی صبح کو روانہ ہونا تھا، پوری رات آقا کا عالم یہ تھا کہ قبروں پر جاتے تھے، قبروں سے رخصت ہوتے تھے، گھر آتے تھے، تھوڑی دیر گھر میں بیٹھتے تھے، پھر تڑپ کر قبروں پر پہنچ جاتے تھے۔
کبھی رسول کی قبر پر اپنے کو گرا دیتے تھے. نانا تمنا یہ تھی کہ پوری زندگی مجاوری میں بسر کر دوں، مگر کیا کروں امت والے رہنے نہیں دے رہے ہیں. کبھی ماں کی قبر سے جدا ہوئے، کبھی بھائی کی قبر سے گھر پر آتے تھے اور پھر واپس قبروں پر پہنچ جاتے تھے. پوری رات یہی انداز امام حسین کا رہا، یہاں تک کہ صبح نمودار ہوتی ہے. اب ظاہر تفصیلی مصائب کا وقت نہیں رہا، 2-3 منٹ پڑھنا ہے آپ کے سامنے. صبح نمودار ہوتی ہے، امام حسین گھر سے باہر اپنے دروازے کے سامنے تشریف فرمائے کرسی کے اوپر. ایک پہلو میں جناب عباس کھڑے ہیں، جناب علی اکبر کھڑے ہیں، جناب قاسم کھڑے ہیں. ایک کنیز پوری منظر کشی کر رہی ہے. وہ کہتی ہے میں پورا منظر دیکھ رہی تھی کہ ایک آیت پردہ ہٹتا ہے، گھر کا دروازہ کھلتا ہے اور ایک بی بی سیاہ رنگ کا برقع اوڑھے ہوئے باہر نکلتی ہیں. جیسے وہ بی بی باہر نکلی ویسے جناب قاسم آگے بڑھتے ہیں اور ان بی بی کو سوار کرواتے ہیں. وہ کہتی ہے میں سمجھ گئی کہ یہ جناب ام فروا والدہ جناب قاسم ہیں کہ جن کو جناب قاسم نے سوار کروایا. وہ کہتی ہے کہ پھر ایک بی بی باہر نکلی، جناب علی اکبر آگے بڑھتے ہیں اور ان بی بی کو سوار کرواتے ہیں. وہ کہتی ہے میں سمجھ گئی کہ یہ جناب ام لیلہ ہیں کہ جن کے لیے علی اکبر آگے بڑھے ہیں. پھر کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک بی بی پھر باہر نکلی، اب جناب عباس آگے بڑھے اور ان بی بی کو خود سوار کروایا. وہ کنیز کہتی ہے میں سمجھ گئی یہ جناب ام کلثوم ہیں کہ جن کو جناب عباس نے سوار کروایا ہے. کہتی ہے کہ اب آخر میں جناب زینب کو نکلنا ہے، آخر میں شہزادی زینب کو نکلنا ہے، مگر زینب باہر نہیں آ رہی ہے. زینب کے آنے میں تاخیر ہو رہی ہے. ایک روایت نظر پڑی تو میں بیان بھی کر چکا ہوں مگر آج بیان کرنا چاہتا ہوں. وہ روایت اس طرح سے ہے کہ جس وقت سب سواریاں سوار ہونے لگی تو امام حسین کی تاکید تھی کہ سب جائیں گے مگر ایک بچی نہیں جائے گی. فاطمہ صغرا نہیں جائے گی. سب جائیں گے مگر فاطمہ صغرا نہیں جائے گی. آپ دیکھیں بچوں کی نفسیات ہے. اگر صرف بڑے جا رہے ہوں اور کسی بچے کو روک دیا جائے اور سارے بچوں کو روک دیا جائے تو اس کے دل کو تسلی ہوتی ہے کہ کوئی بچہ نہیں جا رہا ہے، مجھے بھی روک دیا گیا. لیکن جناب فاطمہ صغرا کے دل کا حال اس وقت کیا ہوتا ہوگا جب جناب سکینہ کو سامان باندھتے دیکھتی ہوں گی، جناب رقیہ کو سامان کرتے دیکھتی ہوں گی، جب یہ دیکھتی ہوں گی کہ ہر بچہ جا رہا ہے مگر مجھے اجازت نہیں ہے جانے کی. اب تصور کیجئے کہ بے چینی کتنی ہوگی، اضطراب کتنا ہوگا. لیکن امام حسین کی تاکید تھی کہ سب جائیں گے مگر فاطمہ صغرا نہیں جائے گی. جب سواریاں سوار ہونے لگیں تو جناب فاطمہ صغرا فرماتی ہیں کہ میری چارپائی کو آپ دروازے قریب بچھا دیجئے تاکہ میں وہاں سے سب سے رخصت ہوں، وہاں سب سے رخصت ہوں. جو بی بی آتی ہے جناب فاطمہ صغرا وہاں پر رخصت ہوتی ہیں. یہاں تک کہ ساری بیویاں سوار ہو گئیں. آخر میں جناب زینب کو سوار ہونا ہے. جناب زینب آتی ہیں، فاطمہ صغرا کو اپنے گلے لگاتی ہیں. اس کے بعد چاہتی ہیں کہ رخصت ہوں، چاہتی ہے کہ آگے بڑھیں مگر قدم آگے نہیں بڑھ رہا ہے، قدم آگے نہیں اٹھ رہا ہے. اب جو دیکھا تو دیکھا کہ فاطمہ صغرا دامن سے لپٹی ہوئی ہے، ننھی سی بچی دامن سے لپٹی ہوئی. اے پھوپھی اماں اس وقت تک جانے نہیں دوں گی جب تک کہ بابا سے اجازت نہیں دلوا دیجیے گا، جب تک بابا سے اجازت نہیں دلوا دیجیے گا میں آپ کو جانے نہیں دوں گی. جناب زینب آگے نہیں بڑھ پا رہی ہیں، کہا بھیا کو بلاؤ، بھیا کو بلاؤ. امام حسین تشریف لاتے ہیں. بہن زینب کیا بات ہے، آپ کیوں نہیں سوار ہو رہی ہیں؟ کہا بھیا اس بچی کا عالم تو دیکھیے، اس بچی کی حالت تو دیکھیے، ایسا لگتا ہے روح جسم سے نکل جائے گی. اے بھیا میں تو سمجھتی ہوں کہ اگر قافلے کو آہستہ آہستہ چلایا جائے تو یہ بچی برس کے باوجود تکان برداشت کر لے گی. امام فرماتے اے بہن زینب اس بچی کے لیے اصرار نہ کرو. سب جائیں گے مگر فاطمہ صغرا نہیں جائے گی. اب جناب زینب فرماتی ہیں اے بھیا آپ کو میرے حق کی قسم ہے،
یہ آپ بتا دیجئے کہ اس بچی کے لیے آپ کا اتنا اصرار کیوں ہے؟ جب جناب زینب نے اپنے حق کی قسم دی تب حسین فرماتے ہیں اے بہن زینب تمہیں تو معلوم ہے کہ میری اولادوں میں سب سے زیادہ میری ماں سے مشابہ یہی فاطمہ صغریٰ ہے۔ ارے مجھے ہر امتحان منظور ہے، مجھے ہر مصیبت منظور ہے، مگر یہ امتحان مجھے گوارا نہیں۔ میری ماں کی شبیہ بازاروں درباروں میں، کوفے اور شام کے درباروں میں ماں کی شبیہ بے پردہ لائی جائے، ہر امتحان دے دوں گا، پر اس امتحان کے لیے میں آمادہ نہیں۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔